خلاصہ سبق کا عنوان اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی۔ اخلاق حسنہ کا ضروری ترین پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے اچھے عمل میں ایسا مستقل مزاج ہو جائے کہ وہ عمل اس کی فطرت بن جائے، یہاں تک کہ وہ حالات و معاملات کی تبدیلی کے بغیر بھی اسے کرے بغیر نہ رہ سکے۔ لوگ جیسے سورج سے روشنی اور پھول سے خوشبو کو لازم سمجھتے ہیں، ویسے ہی اخلاق حسنہ کو شخصیت کا جز لازم سمجھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اخلاق حسنہ کی ادائی کے معاملے میں حضرت محمد کے سنت اعمال کی استقامت اور مداومت عمل کی عمدہ ترین مثال ہے۔ حضرت محمد ہمیشہ سلام اور مصافحہ کرنے میں پہل فرماتے، ہر کسی کی بات کو توجہ اور اہمیت دیتے، مجلس میں موجود باقی افراد سے خود کو منفرد نہ رکھنے کی کوشش کرتے، مجلس میں ہونے والی ناخوشگوار باتوں کو برداشت کرتے، مسجد نبوی میں آپ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر مبارک تک بچھا دیتے، کسی کی بات پسند نہ آنے پر اسے براہ راست برا بھلا نہ کہتے تاکہ اس کی غیرت کو ٹھیس نہ پہنچے۔ ایثار آپ کے اخلاق حسنہ کا نمایاں ترین وصف تھا۔ آپ کو اولاد سے اس قدر محبت تھی کہ حضرت فاطمہ زہرا کے آنے پر کھڑے ہو جاتے، پیشانی چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی غربت کا یہ عالم تھا کہ چکی پیسنے کے سبب ہتھیلیاں گھس گئی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خادمہ کی درخواست کی، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اصحاب صفہ کے لیے انتظام کیا جانا ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے تمام کام جیسے کہ کپڑے دھونا، جھاڑو دینا اور بازار سے سودا سلف وغیرہ لانا خود کرتے تھے۔ گدھے پر سوار ہونے اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں عار محسوس نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کسی مجلس میں جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے تھے۔ آپ بچوں پر بہت شفقت فرماتے تھے، انہیں اکثر اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن سعید کی بیٹی سرخ لباس میں اپنے والد کے ہمراہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، جن کو دیکھ کر آپ نے خوشی سے ثنا ثنا فرمایا۔ آپ غیر مسلم بچوں پر بھی رحم کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ ایک غزوہ میں چند مشرکین کے بچے مارے گئے تو آپ نے سخت ناراضی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار ظرافت کی باتیں اور عمل بھی فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ارشاد پر بہت کان لگاتے تھے، اس لیے ایک مرتبہ خاتم النبیین نے انہیں 2 کان والے کہہ کر پکارا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ خاتم النبیین سے سواری کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اونٹنی کا بچہ دینے کو کہا، جس پر اس نے حیرانی کا اظہار کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ ایسے کئی اور واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مثالیں ہیں۔ حسنین کریمین سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ آپ ان کی پیشانی چومتے اور اپنی نشست سے ہٹ کر ان کو جگہ دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین کو مسجد میں لڑکھڑاتے ہوئے آتے دیکھ کر منبر سے اتر کر انہیں گود میں لے لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و برداشت کی اعلیٰ ترین مثال تھے۔ اولاد سے متعلق غموں کو بھی آپ نے بڑے صبر و تحمل سے جھیلا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر آپ نے فرمایا، دل غم زدہ ہو رہا ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن من سے وہی بات کہیں گے جسے خدا پسند کرتا ہے۔